السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ علم سکھانے والا قابل رشک انسان ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشک صرف دو آدمیوں پر ہی کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا اور پھر اس نے وہ حق کے راستے میں بے دریغ خرچ کیا، یعنی کھلا خرچ کیا، اسراف میں نہیں، صحیح جگہوں پر یعنی فضول خرچی نہیں کی۔ اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے حکمت یعنی دین کا علم، قرآن و سنت کا علم دیا، وہ اس کے موافق فیصلے کرتا ہے، اس کی تعلیم بھی دیتا ہے، یعنی اپنی زندگی میں بھی اس کو نافذ کرتا ہے، اور کوئی اور بھی اس سے بات کرے تو اسی کے مطابق اس کی بھی رہنمائی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ دوسروں کو سکھاتا بھی ہے۔ علم پھیلانے والے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی پھر اسے دوسروں تک پہنچایا۔ بعض اوقات پہنچانے والے سے سننے والا زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد خیف میں مینا کے اندر ہمیں خطبہ دیا، بس فرمایا، اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سن کر حفظ کیا، یعنی یاد کیا، اور اس شخص کو پہنچایا جس نے اس کو نہیں سنا تھا، یعنی جو پہلے سے نہیں جانتا تھا، پھر اس شخص کی طرف بھی گیا جس نے اسے نہیں سنا، یعنی اس شخص کو پہنچایا، اور پھر خود بھی گیا۔ یعنی ایک ہوتا ہے علم کو کنوے کرنا کسی ذریعے یا واسطے، اور ایک یہ ہے کہ لوگوں کے پاس خود جا کر ان کو سکھایا جانا۔ تو ہمیں ہر طرح سے خیر کی بات عام کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کی زندگیاں سنوریں اور ہم خود بھی عمل کرنے والے ہوں، کیونکہ جو شخص علم پر عمل نہیں کرتا اس کی بات پر پھر کوئی اثر بھی نہیں رہتی۔ 23واں پارہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس ہستی کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ یہ کس شخص کی بات ہو رہی ہے؟ جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا۔ یہ ایسا شخص ہے جو پیغمبرانہ صلاحیت رکھتا تھا، یعنی وہ پیغمبر نہیں تھا لیکن اس کو توحید کا پتہ تھا، اس کو حق بات پتہ چل گئی تھی۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے کیا ہے کہ میں اس ہستی کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ کیا میں اس کے سوا معبود بنا لوں؟ اگر رحمان ارادہ کرے کسی نقصان کا تو نہ اس کی کوئی سفارش میرے کام آئے گی اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا سکیں گے۔ یقیناً میں تب ضرور کھلی گمراہی میں ہوں گا، یعنی میں اگر توحید سے ہٹ جاؤں تو کیا ہوگا؟ میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ یقیناً میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، چنانچہ میری بات سنو۔ یعنی اس آدمی کے بارے میں قتادہ کہتے ہیں کہ قوم کے لوگوں نے اس پر پتھر برسائے، اس قدر برسائے کہ وہ اس کو ہلاک کر دیا۔ تو اس نے وہ کیا کہتا رہا اس دوران؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون فلم یزالوا بی حتی مات رحم اللہ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ میری قوم کو ہدایت دے، وہ نہیں جانتے، وہ یہی کہتا رہا یہاں تک کہ وہ وفات پا گیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ انہوں نے اتنا مارا کہ وہ ہلاک ہو گیا، اور کہا گیا جنت میں داخل ہو جا، یعنی مرنے کے بعد اس کو کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ اس نے کہا اے کاش میری قوم جان جاتی۔ اب مرنے کے بعد بھی اس کو کیا خیال آ رہا ہے کہ میں اپنی قوم کو جا کے بتا دوں کہ دیکھو میں حق پر تھا، اور حق بات جو تھی اس کی وجہ سے مجھے جنت مل گئی ہے، تو تم بھی اسی پر قائم رہو۔ میرے رب نے کس چیز کی وجہ سے مجھے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کر دیا؟ اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے اس آسمان سے کوئی فوج نہیں اتاری، اور نہ ہی ہم اتارنے والے تھے۔
یہ بار بار بند ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ وہ محض ایک ہی چیخ تھی، بس اچانک وہ سب بجھے ہوئے تھے، یعنی اللہ کا عذاب ان پر چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے نے ان پر جو انہوں نے قتل کیا تھا ایک اللہ کے ولی کو، اس وجہ سے جبریل علیہ السلام ان پر عذاب لے کر آئے، ایک چنگاڑ کا عذاب تھا۔ ہائے افسوس بندوں پر، اس کے پاس کوئی رسول نہیں آیا مگر وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ کتنی قومیں ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دی؟ یعنی انہوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ مکہ والوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا، یعنی مکہ والوں نے نہیں دیکھا کہ کتنی قومیں ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دی؟ یقیناً وہ ان کی طرف پلٹ کر نہیں آئے، اور یہ سب ہمارے پاس حاضر کیے جانے والے ہیں، اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے۔ ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس میں سے اناج نکالا تو اس میں سے وہ کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں کھجوروں اور اناروں کے باغ بنائے، ہم نے اس میں کئی چشمے پھاڑ کر جاری کر دیے تاکہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں۔ یہ سب ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، تو کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ جب ہم شام کو روزہ افطار کریں تو آپ اپنے دسترخوان پر دیکھیے گا کہ آپ نے کیا کچھ بنایا۔ کیا وہ ساری نعمتیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں یا آپ کی بنائی ہوئی نعمتیں؟ کیا فروٹ میں سے آپ کچھ بنانے کی استطاعت رکھتے ہیں؟ جو ہم فروٹ چاٹ کھاتے ہیں، کیا اس میں سے کچھ بنانے کی استطاعت رکھتے ہیں؟ یا جو پکوڑے بنتے ہیں ہمارے گھروں میں، اس کی جو بیسن ہے، کیا وہ ہم بنانے کی استطاعت رکھتے ہیں؟ اس کی دال کس نے اگائی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ تاکہ ان کے پھلوں میں سے کھائیں، یہ سب ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، تو کیا وہ شکر نہیں ادا کرتے؟ یعنی کتنا انسان ناشکرا ہے، یہ ساری نعمتیں کھا کر بھی، ساری نعمتیں حاصل کر کے بھی ناشکرا ہی رہ جاتا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، ان میں سے بھی جو زمین اگاتی ہے اور ان کے اپنے نفسوں میں سے بھی، اور ان میں سے بھی جنہوں نے وہ نہیں جانتے، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، ہم اس سے دن کو کھینچ لاتے ہیں تو اچانک وہ اندھیرے میں رہ جانے والے ہوتے ہیں، اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جاتا ہے، اور یہ سب پر غالب سب کچھ جاننے والے کا اندازہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سورج چاند ستاروں کو ایک اندازہ مقرر کے مطابق ان کو اپنے کام پر لگا دیا، اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دی یہاں تک کہ وہ لوٹ کر کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ یعنی جو چاند کی ہم نے منزلیں سے کیا مراد ہے کہ اس کے جو گھٹنا بڑھنا کس وجہ سے ہے کہ ہم ان کے دنوں کی معلوم کر لیں کہ دن کون سا ہے، مہینہ کون سا ہے۔ نہ ہی سورج کے لائق ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ ہی رات ان سے پہلے آنے والی ہے، سب ایک ایک مدار میں تیر رہے ہیں۔ یعنی نہ کبھی رات پہلے آئی نہ دن پہلے آیا۔ اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ یہ کون سی نسل تھی جس کو کشتی میں سوار کیا گیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی۔ یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کا ذکر ہے، اور ہم نے ان کے لیے اس جیسی اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ یعنی کشتی کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ پیدا کیا ہے؟ کتنی سواریاں ہیں۔ ہوائی جہاز بھی اللہ تعالیٰ نے، وہ بھی ہوا میں تیرتا ہے نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر نہ ہی ان کا کوئی فریاد رس ہوگا اور نہ ہی وہ بچارے جائیں گے، اور مگر یہ ہماری طرف سے رحمت ہے اور خاص وقت تک فائدہ دینا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس سے بچو جو تمہارے آگے تمہارے پیچھے ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ ہی موڑنے والے ہیں۔ یعنی جو بھی کوئی نشانی آتی ہے، نشانی کو تسلیم کرنے کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ اگر آج بھی ہم اللہ تعالیٰ کی آیات سن کر آپس میں ہنسی مذاق ہی کرتے رہیں گے، باتیں ہی کرتے رہیں گے، تو یہ بھی آیتوں کا مذاق اڑانا ہی ہوتا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو، جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے کہتے ہیں جو ایمان لائے کہ کیا ہم کو کھلائے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود کھلا دیتا، نہیں ہو تو تم مگر کھری گمراہی میں ہو۔ یعنی یہ بالکل کھلی گمراہی ہے کہ تم سمجھتے بوجھتے نہیں ہو، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو۔ نہیں وہ انتظار کرتے مگر ایک ہی چیز کا جو اس کو پکڑ لے گی، اور وہ جھگڑتے ہی رہ جائیں گے۔
یعنی وہ کس کا انتظار کرتے ہیں؟ قیامت کا انتظار کرتے ہیں. پھر نہ وہ وصیت کی طاقت رکھیں گے، نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں گے. یعنی اس وقت جب قیامت آئے گی، وہ قیامت کی گھڑی کیسی ہوگی کہ ان کو کوئی بھی کام نہیں کرنے دے گی، کسی بھی کام کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں گے. اور سور میں پھونکا جائے گا تو سو یکا یک وہ قبروں سے اپنی رب کی طرف تیزی سے دوڑ پڑیں گے. یعنی قبروں سے جب ایک آواز آئے گی سور پھونکنے کی تو کیا ہوگا؟ قبروں میں سے ایک دم سے مردے اٹھ جائیں گے. وہ کہیں گے ہمیں کس نے جگایا؟ تو ان کو پتہ چل جائے گا. وہ کہیں گے کہ جو کافر انکار کرتے تھے یہ تو وہی دن ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا. اور وہ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، کس نے ہمیں ہماری قبروں سے اٹھایا؟ یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا. نہیں ہوگی مگر ایک ہی چیز، جو تو اچانک وہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے ہوئے ہوں گے. چنانچہ آج کے دن کسی پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا اور تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا سوائے اس کے جو تم عمل کیا کرتے تھے. یقیناً آج اہل جنت اپنے شغل میں خوش قسمت ہیں. یعنی اہل جنت جہنمیوں سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے، اس لیے ان کو خوش قسمت کہا گیا ہے. وہ اور ان کی بیویاں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے گھنے ساؤں میں ہوں گی. یعنی بادشاہوں کی طرح وہ وہاں پہ رہیں گے جنت میں. اس میں ان کے لیے لذیذ پھل ہوں گے، ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ طلب کریں گے. یعنی جنت میں جس چیز کی طلب ہوگی وہ اگر انسان دل میں تمنا کرے گا تو اس کے آگے حاضر ہو جائے گی. تو رب رحیم کی طرف سے سلام کہا جائے گا. یہ دیکھیں جنتیوں کو اللہ کی طرف سے سلام کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچے گا ان کو. اور اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ. یعنی اہل ایمان سے کہا جائے گا کہ مجرموں سے الگ ہو جاؤ. اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرو؟ یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں شیطان کے بارے میں پہلے سے آگاہ کر دیا، اس کے باوجود ہم کس کی تقلید کرتے ہیں؟ شیطان کی. اللہ تعالیٰ ہمیں اسے بچا کر رکھے. اور یہ کہ تم میری عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے. اور بلا شبہ یقیناً وہ تم میں سے ایک کثیر مخلوق کو گمراہ کر چکا. تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ یہ جہنم ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا، آج اس میں داخل ہو جائے اس کے بدلے جو تم کفر کیا کرتے تھے. آج ہم اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے. یعنی ان کے جو منہ ہیں مہر لگا کر بند کر دیے جائیں گے، منہ ان کے نہیں بولیں گے. اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو بھی وہ کمایا کرتے تھے. یعنی اس وقت کافر کیا کرے گا؟ اپنی ہر جو دنیا میں اس نے کفرانہ نعمتوں کا کیا تھا، اللہ تعالیٰ کا کفر کیا تھا، اس کا انکار کرے گا اس وقت. تو اللہ تعالیٰ کہے گا اب بھی ثبوت دے دیتا ہوں. اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے ہاتھ پاؤں اس کے اعضاء جو ہیں اس کے خلاف گواہی دینا شروع کر دیں گے. اور اگر ہم چاہیں تو یقیناً اس کی آنکھوں کو مٹا دیں، پھر وہ راستے کی طرف بڑھیں تو وہ کہاں سے دیکھیں گے. اور اگر ہم چاہیں تو اس کی جگہ پر ہی ان کی صورتیں بند کر دیں، پھر نہ وہ آگے چل سکیں گے نہ ہی پیچھے پلٹ سکیں گے. یعنی قیامت کے دن ایک آدمی اپنی تعریف کرے گا کہ میں نے یہ کیا، میں نے اتنی نیکیاں کی، یہ کر کے آیا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس وقت اس کو بتا دے گا کہ تو دنیا میں کیا کر کے آیا. اور جس شخص کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں، ہم اسے شناخت میں الٹ دیتے ہیں، تو کیا وہ نہیں سمجھتے؟ اور ہم نے اس کو شعر نہیں سکھایا اور نہ وہ اس کے لائق ہے. یہ نہیں ہے مگر ایک نصیحت اور واضح قرآن. یعنی کفار مکہ قرآن پاک کو کیا کہتے تھے؟ شعر و شاعری کہتے تھے. حالانکہ اشعار جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ بے معنی ہوتے ہیں. یعنی ایک خیالاتی باتیں ہوتی ہیں جو شاعر جو اپنی شاعری میں کہہ دیتا ہے. لیکن قرآن جو ہے یہ خیالاتی باتوں پر مبنی نہیں ہے، یہ حقیقت پر مبنی ہے، تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہوا اور انکار کرنے والوں پر بات ثابت ہو جائے. یعنی اس پر حجت قائم ہو جائے. اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً ہم نے ان کے لیے مویشی پیدا کیے اس میں سے جسے ہمارے ہاتھوں نے بنایا، پھر وہ ان کے مالک ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے مویشی کس کے لیے بنائے؟ انسانوں کے لیے. ہمیں ان کا مالک بنا دیا اور ہم نے انہیں ان کو تابع بنا دیا اور ہم نے انہیں ان کا تابع بنا دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے مویشیوں کو کس کا تابع بنایا؟ اب دیکھیں ہاتھی وہ جو ہے اونٹ جو ہے وہ کتنا بڑا جانور ہے، لیکن کس کے تابع ہے؟ انسان کے تابع ہے.
ان میں کچھ ان کی سواریاں ہیں، ان میں سے کچھ وہ کھاتے ہیں، یعنی کچھ سواریوں کے طور پہ بھی استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے گھوڑے گدھے وغیرہ سواری کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور کچھ کھاتے ہیں جیسے بکریاں وغیرہ، اونٹ وغیرہ۔ اور ان جانوروں میں ان کے کئی فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں بھی، تو کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ یعنی جانور سے ہی ہمیں دودھ بھی حاصل ہوتا ہے، کتنا شیریں اور میٹھا دودھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جانوروں سے ہی دلا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری ان نعمتوں پر کیا وہ شکر نہیں ادا کرتے، کہ میں نے ان کو سواریاں بھی دی، گوشت بھی کھانے کو دیا، پھر اس کے بعد شیریں دودھ بھی دے دیا، تو پھر بھی وہ شکر ادا نہیں کرتے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں تاکہ ان کی مدد کی جائے، اور ان کی مدد نہیں کر سکتے، وہ ان کے لیے حاضر کیے گئے لشکر ہیں۔ چنانچہ ان کی باتیں آپ کو غمزدہ نہ کرے، یقیناً ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ یقیناً ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، اچانک وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا ہو گیا۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق جو ہے وہ بار بار کیوں ذکر کیا ہے؟ کیونکہ انسان جو ہے جب طاقتور ہوتا ہے، اس کے پاس مال اور اولاد ہوتی ہے، اس کے پاس طاقت ہوتی ہے، تو سب سے زیادہ سرکشی انسان کرتا ہے، اس لیے اس کی تخلیق کا بار بار اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اور اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، اس نے کہا کہ اس کی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا حالانکہ وہ بسیدہ ہوں گی۔ ابو جہل نے بھی یہ کہا تھا نا، ایک ہڈی کو سیدھا لے آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اسے کہا تھا اے نبی تو یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے ہڈی زندہ ہوگی، اس میں کیسے زندگی آ سکتی ہے، یہ تو بسیدہ ہو چکی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا، اور وہ ہر طرح کی تخلیق کو خوب جاننے والا ہے، جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کر دی، پھر اچانک تم اسے آگ جلاتے ہو، اور کیا وہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، اور وہ سب کچھ پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یقیناً اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ سو پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی کامل بادشاہت ہے، اسی کی طرح تم پلٹائے جاؤ گے۔ یعنی جو ڈانٹنے والے فرشتے ہوں گے تو شیاطین کو، نافرمان لوگوں کو اور کافروں کو حشر کے دن سب جو ہے وہاں پہ جمع ہو جائیں گے۔ سورہ صافات کا آغاز ہوتا ہے، سورہ صافات مکی ہے، اس میں 182 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصافات صفا والزاجرات زجرا والتالیات ذکرا۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے سب باندھنے والوں کی، یعنی فرشتوں کی، خوب صف باندھنا، یعنی وہ صف میں کھڑے ہوں گے قیامت کے دن سب کے سب۔ اور اس وقت بھی دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ آسمان پہ ایک دفعہ چڑچڑانے کی آواز آئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم نے چڑچڑانے کی آواز سنی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ فرشتے اتنی زیادہ تعداد میں آسمان پر ہوتے ہیں کہ وہاں پہ ایک سجدے کی ایک انگلی کے برابر بھی جگہ نہیں ہے، کہ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے آگے سب بس سب کھڑے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں۔ پھر ان کو جو ڈانٹنے والے ہیں، زبردست ڈانٹنا، یعنی ان سے مراد فرشتے جو سب باندھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں، اور سب باندھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، ڈانٹنے والے شیاطین اور قرآن کی تلاوت کرنے والے 3 طرح کے فرشتے ہیں جو خاص ہیں۔ پھر جو ذکر کر کے تلاوت کرنے والے، یہ تیسری قسم کے جو فرشتے ہیں، یہ ان کی بات ہے۔ بلا شبہ تمہارا معبود یقیناً ایک ہی ہے، اور وہ آسمان اور زمین ان کے درمیان کا رب اور سارے مشرقوں کا رب ہے۔ یعنی سورج جو ہے وہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان سارے مشرقوں کا رب ہے۔ یعنی اگر سورج ایک ٹائم پہ ایک مشرق میں نکلتا ہے تو دوسرے ٹائم پہ دوسری جگہ پہ غروب ہو رہا ہوتا ہے، یعنی آسمانوں اور زمین ان کے درمیان کا رب ہے، یعنی وہ سارے مشرقوں کا رب ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جہاں سے بھی سورج طلوع ہوتا ہے ہر مشرق کا رب جو ہے اللہ تعالیٰ ہے۔ یقیناً ہم نے آسمان دنیا کو مزین کیا، کس کے ساتھ؟ تاروں کی زینت کے ساتھ، یعنی تاروں کے ساتھ اس کو خوبصورت بنایا، آراستہ کیا، اور ہر سرکش شیطان سے محفوظ کرنے کے لیے۔ ستاروں سے کیوں اس کو آراستہ کیا؟ کیونکہ جو سرکش شیطان ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی جو باتیں ہم وہاں پہ جا کے سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے
پھر وہاں پہ ان کو مارا جاتا ہے آگ کے الاؤ سے کہ وہ اوپر کی مجلس کی باتوں کی طرف پا نہیں لگا سکتے اور ہر جانب سے شہاب پھینکے جاتے ہیں، جس کو ہم شہاب ثاقب کہتے ہیں، جو ہم بعض کا کہتے ہیں یہ ستارہ ٹوٹ کے گرا ہے، اصل میں وہ ستارہ نہیں ٹوٹ کے گرا ہوتا، وہ کسی شیطان کو فرشتہ مار رہا ہوتا ہے، اور دور بھگانے کے لیے ان کے لیے دائمی عذاب ہے، یعنی ایسے شیطان کے لیے دائمی عذاب ہوتا ہے، وہ جو گولا اس کو لگتا ہے وہ وہیں پہ ہلاک ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کیا کرتا ہے، جو اس نے بات سنی ہوتی ہے اپنے دوسرے شیطان جن کو بتا دیتا ہے، وہ دوسرا شیطان جن جو ہے وہ عامل کو جا کے بات بتا دیتا ہے، مگر جو کوئی شیطان اچانک اچک لے تو ایک چمکتا ہوا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے، چنانچہ آپ ان سے پوچھیں کہ کیا وہ پیدائش میں زیادہ مشکل ہے یا وہ جنہیں ہم نے پیدا کیا، لیکن ہم نے انہیں لیز دار گارے سے پیدا کیا، بلکہ آپ نے تعجب کیا اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، اور آپ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول کرتے ہیں، اور جب وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو وہ خوب مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ نہیں ہے مگر کھلا جادو، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے کیا یقیناً ہم ضرور اٹھائے جانے والے ہیں۔ دیکھیں ہر کافر نے ہر دور میں ہر نبی کو یہی کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہڈیاں ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو تب کیسے ہم اٹھائے جائیں گے، اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی، یعنی جو ہمارے باپ دادا وہ بھی دوبارہ سے زندہ ہوں گے، یہ ان کو حیرت ہوتی تھی اس بات میں، آپ کہتے ہیں ہاں اور تم ذلیل ہوگے، بس وہ ایک ڈانٹ ہوگی تو اچانک وہ سب دیکھتے ہوں گے اور وہ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، یہ تو جزا کا دن ہے، یعنی جس دن قبروں سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے اس وقت ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تو ہماری کم بختی کا دن آ گیا، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، جمع کرو ان سب لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، ان کے جوڑوں کو بھی اور ان کو بھی جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، یعنی ظالموں کو، ان کے معبودوں کو اور ان کے ساتھیوں کو سب کو جمع کر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے ماسوا، پھر ان کی دوزخ کے راستے کی طرف رہنمائی کرو، یعنی ان کو دوزخ کا راستہ دکھا دو بھی، اور انہیں ٹھہراؤ، یقیناً وہ سوال کیے جائیں گے تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے، کس بات میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، حق بات میں، حق بات بتانے میں، امر بالمعروف کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے، بلکہ وہ آج فرما بردار ہیں، ان کے بعض کی طرف متوجہ ہوں گے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے، وہ کہیں گے کہ یقیناً تم ہمارے پاس دائیں طرف سے آتے ہو، یعنی اچھے بن کر آتے ہو ہمارے پاس، وہ کہیں گے کہ بلکہ تم خود ہی ایمان لانے والے نہ تھے اور ہمارا تم پر کوئی غلبہ نہ تھا، بلکہ تم خود ہی حد سے بڑھنے والے لوگ تھے، یعنی وہ کہیں گے کہ ہم تو تمہیں دنیا میں کہتے تھے لیکن تم ہمارا انکار کرتے تھے، ہماری بات نہیں مانتے تھے، چنانچہ ہم پر ہمارے رب کی بات ثابت ہو گئی، یقیناً ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، بس ہم ہی نے تمہیں بہکایا، بلا شبہ ہم خود ہی بہکے ہوئے تھے، پھر یقیناً وہ اس دن عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے، یعنی اس کے معبود ان کے اور ان کے ساتھی، یہ تینوں لوگ جو ہے ایک دوسرے کے شریک ہوں گے اس وقت عذاب میں، یقیناً ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ تکبر کرتے ہیں، اور وہ کہتے تھے کہ کیا ہم ایک دیوانے شاعر کے پیچھے واقعی اپنے معبود چھوڑ دیں، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر دیوانہ کہتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ ایک دیوانے کے پیچھے ہم اپنا معبود چھوڑ دیں، بلکہ وہ تو حق لے کر آیا تھا، اس کے رسولوں کی تصدیق کی تھی، یقیناً تم دردناک عذاب چکھنے والے ہو اور تمہیں اسی کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم عمل کیا کرتے تھے دنیا میں، مگر اللہ تعالیٰ کے خالص کیے ہوئے بندے انہی کے لیے معلوم رزق ہے، لذیذ پھل ہے، اور وہ عزت سے رکھے جائیں گے نعمت بھری جنتوں میں، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان پر صاف بہتی ہوئی شراب کے ساغر پھرائے جائیں گے، سفید پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، نہ اس میں درد سر ہوگا، نہ وہ پی کر مدہوش کیے جائیں گے، یعنی وہ کیسی شراب ہوگی، پاکیزہ شراب ہوگی، جس سے نہ تو انسان مدہوش ہو کر ادھر ادھر بیٹھنے لگے گا جیسے کہ دنیا میں ہوتا ہے، یعنی وہ اس طرح کی شراب نہیں ہوگی، ان کے پاس نگاہیں بچانے والی موٹی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، یعنی پاکیزہ عورتیں ہوں گی، گویا کہ وہ چھپا کر رکھے گئے انڈے ہیں، یعنی جیسے انڈے کو جھلی کے اندر چھپا کر رکھا جاتا ہے، نرم و نازک انڈا ہوتا ہے، اسی طرح ان کی جلد بھی نرم و نازک اور ریشم جیسی ہوگی، پھر ان میں سے بعض کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے سے سوال کریں گے
ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ یقیناً میرا ایک ساتھی تھا، وہ کہتا تھا کہ کیا یقیناً تم واقعی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم یقیناً واقعی جزا دیے جائیں گے؟ یعنی وہ جو تھے کیا تھے، ان کے عقیدے کی خرابی تھی ان میں. یعنی دو مختلف عقیدوں والے لوگ تھے، ایک تو اللہ تعالیٰ کو ماننے والا تھا، دوسرا آخرت کا انکار کرنے والا تھا، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا تھا. وہ کہے گا کیا تم جھانک کر دیکھنے والے ہو؟ بس وہ جھانکے گا تو اسے جہنم کے درمیان میں دیکھے گا. یعنی یہ کون ہوگا؟ جو اس کا کلیگ ساتھی ہوگا، جو دنیا میں ہوگا، وہ اس کی راہ راست اس کو ہٹاتا تھا. وہ کہتا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آخرت میں ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، جنت جہنم نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے جب وہ جنت میں چلا گیا، وہ کہتا ہے کہ وہ میرا کلیگ وہ تھا جو کہ قریب تھا کہ وہ مجھے میری راہ سے ہٹا دیتا. تو وہ پھر آپس میں باتیں کرتے، جنتی کہیں گے چلاؤ ہم اس کو جھانک کر دیکھتے ہیں جہنم میں. تو وہ پھر جھانکیں گے تو وہ کہے گا اللہ کی قسم قریب تھا کہ تم واقعی مجھے تباہ کر دیتے. اب وہ جنتی جو ہے جہنمی سے کہے گا کہ تم واقعی تھا کہ تم میرا عقیدہ میرے عقیدے سے ہٹا دیتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ مومن آدمی کے علاوہ کوئی کسی کی محبت اختیار نہ کرے. یعنی مومن آدمی سے محبت کرے، کسی اور کی محبت میں نہ پڑے. یعنی دوستی بھی کرے تو مومن کے ساتھ ہی کرے، یہ نہ ہو کہ کوئی ایسا آدمی ہو جو اس کو راہ سے ہٹانے والا ہو. اور اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی ان حاضر شدہ لوگوں میں ہوتا. تو کیا ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ مگر پہلی بار ہماری موت، اور ہم کبھی عذاب دیے جانے والے نہیں ہیں. یقیناً یہی تو بڑی کامیابی ہے. ایسی کامیابی کے لیے تو لازم ہے کہ عمل کرنے والے عمل کریں. کیا یہ ضیافت اچھی ہے یا تھوہر کا درخت؟ تھوہر کا درخت کون سا ہے؟ زقوم کا درخت. زقوم کا درخت ایسا درخت ہے کہ جس کی ایک بوند جو ہے دنیا کے پانی میں ڈال دی جائے تو پورا پانی سمندر کا کڑوا ہو جائے، ہم ایک بوند بھی جو ہے اس کی نہ پی سکیں. تو یہ ظالموں کا کھانا اور پینا ہوگا. یقیناً ہم نے اسے ظالم لوگوں کے لیے فتنہ بنایا. یقیناً اور وہ ایک درخت ہے جو دوزخ کی تہہ سے نکلتا ہے، اس کا خوشہ ایسا ہے گویا وہ شیاطین کے سر ہے. یعنی وہ درخت اس طرح کا، اس کی شیپ ایسی ہے کہ جیسے شیطان کا سر ہو. بس بلا شبہ وہ اس میں سے یقیناً کھانے والے ہیں، پھر اسی سے پیٹ بھرنے والے ہیں. یعنی وہی ان کا کھانا ہوگا، اسی سے وہ پیٹ بھریں گے. پھر یقیناً اس پر ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی آمیزش ہوگی. یعنی جب ہم کریلے جو ہے وہ کڑوے ہوتے ہیں نا، وہ جب ہم کھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہمیں اس کے بعد پیاس کی بھڑکی لگتی ہے، ہم پیاس جو ہے ہمیں زیادہ لگتی ہے، پانی زیادہ پیتے ہیں. تو زقوم کا درخت جو ہے کڑوا ہوگا. جب جہنمی وہ کڑوا درخت کھائیں گے تو ان کو پیاس اور زیادہ لگے گی، ان کو پیاس کی شدت ستائے گی. تو ان کو کیا دیا جائے گا؟ گھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جو گھولتی ہوئی پیپ اور پانی جو ہے وہ دیا جائے گا. پھر بے شک ان کی واپسی یقیناً دوزخ کی طرف ہوگی. یقیناً ان لوگوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا، پھر وہ انہی کے نقش قدم پر دوڑتے چلے گئے، اور بلا شبہ یقیناً ان سے پہلے لوگوں سے اکثر گمراہ ہو چکے ہیں. بلا شبہ ان میں ہم نے یقیناً ڈرانے والے بھیجے. تو آپ دیکھیں کہ ان کا کیسا انجام ہوا جس کو ڈرایا گیا. سوائے اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کے جو خالص کر دیے گئے، انہوں نے ہمیں پکارا، یقیناً کیا یہ اچھے قبول کرنے والے ہیں. اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑے غم سے نجات دی. یعنی ان کو شدید جو غم تھا، جو طوفان کا غم تھا، جو ان پر آفت آنی تھی، اس کا عذاب آنا تھا، اس کے گھر والوں کو، نوح کے گھر والوں کو بچا لیا. اور ہم نے ان کی نسل کو باقی رہنے والا بنایا. ہم نے پچھلوں میں اس کے ذکر خیر کو چھوڑ دیا. سلام ہے نوح پر تمام جہانوں میں. یعنی سلامتی کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا اقرار کیا اور اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے میں مدد کی اللہ تعالیٰ کی. لیکن ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. لیکن وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا، یعنی جنہوں نے انکار کیا ان سب کو غرق کر دیا گیا. اور یقیناً اسی کے گروہ میں سے بلا شبہ ابراہیم تھا. جب وہ اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر آیا. قلب سلیم کیسا دل ہے؟ جو شرک و شک سے پاک دل ہو. کیونکہ یقین بہت بڑی دولت ہے. انسان کو جتنا زیادہ کسی چیز پر یقین ہوگا
اتنا ہی زیادہ پھر اس سے وہ فائدہ بھی اٹھا سکے گا۔ تو یہ قلب سلیم ایسا ہی دل ہے۔ جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کس کی عبادت کرتے ہو، کس نے کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کیا تم اللہ تعالیٰ کے بجائے من گھڑت معبودوں کو چاہتے ہو؟ تو تمہارا جہانوں کے رب کے بارے میں کیا گمان ہے؟ بس ابراہیم نے تاروں پر ایک نظر ڈالی تو اس نے کہا یقیناً میں بیمار ہوں۔ چنانچہ وہ اس سے منہ موڑ کر چلے گئے۔ وہ ان کے بتوں کی طرف چپکے سے گیا۔ اس نے کہا کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ کس سے پوچھا انہوں نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں سے پوچھا، یعنی میلے کا دن تھا، خود بیمار رہ کر انہوں نے کہا مجھے بخار ہے، میں نہیں جا رہا میلے پہ۔ پورا گاؤں میلے پہ چلا گیا، وہ اکیلے رہ گئے۔ تو وہاں پہ وہ بتوں کے پاس گئے، انہوں نے ان بتوں سے پوچھ رہے ہیں کیا تم کھاتے ہو؟ اور ان بتوں کی طرف چپکے سے گئے اور ان سے کہا کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ تمہیں کیا ہے کہ تم بولتے نہیں ہو؟ یہ بتوں سے پوچھا جا رہا ہے۔ پھر وہ دائیں ہاتھ سے مارتے ہوئے ان پر پل پڑے، یعنی ان کو مارنا شروع کر دیا۔ پھر دوڑتے ہوئے ان کی طرف آئے۔ اس نے کہا کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کو تم ہاتھ سے تراشتے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اور اس کو جو تم عمل کرتے ہو۔ انہوں نے کہا اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اسے اس آگ کے لاؤ میں پھینک دو۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ وہ جو تھا بڑے بت سے کہا تھا کہ اس کو پوچھو کہ جو چھوٹے بت کیوں اس نے مارے ہیں۔ وہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو چھوٹے بت ہیں نا، ان کے اس کے نذرانے جو ہے یہ چھوٹے بت کھا جاتے ہیں، تو اس لیے بڑے بت نے ان کو مار دیا کہ تاکہ میری نظر نیاز جو ہے ان کو نہ پہنچے۔ تو یہ وجہ تھی کہ وہ ان کی آپس میں لڑائی ہوئی تھی، تو بڑے بت نے چھوٹے بتوں کو مار دیا۔ تو وہ انہوں نے کیا کیا، ان کو اتنا غصہ چڑھا، انہوں نے کہا کہ اپنے بتوں کی مدد کرو۔ انہوں نے بتوں کی مدد کیسے کی؟ انہوں نے کہا کہ ایک عمارت بناؤ جس میں آگ کا لاؤ پھینک دو، یعنی ایک بڑے پیمانے پر آگ جلاؤ اس پر۔ پھر انہوں نے اس سے ایک چال چلنے کا ارادہ کیا تو ہم نے انہیں سب سے نیچا کر دیا۔ یعنی انہوں نے کیا چال چلائی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا سوچا تھا۔ تو اس نے کہا یقیناً میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ اے میرے رب مجھے صالحین میں سے اولاد عطا فرما۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ آگ تو ٹھنڈی کر لی، ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے بچا لیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں اور چلے گئے، پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے نیک اولاد کی تمنا کی، تو ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ کون سے لڑکے کی؟ اسماعیل علیہ السلام کی۔ پھر جب وہ اس کے ساتھ بھاگ دوڑ کی عمر کو پہنچا تو اس نے کہا ہے میرے پیارے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ یقیناً میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو دیکھو تمہاری کیا رائے ہے۔ اب بیٹا بھی دیکھے کتنا فرما بردار، باپ بیٹے سے مشورہ نہیں کر رہا، اس کا ذہن بنا رہا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، میں کیا کروں، تو اس کو چیک کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا اے میرے ابا جان، جو آپ کو حکم دیا جا رہا آپ کر لیں، انشاءاللہ آپ ضرور مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ دیکھیں بیٹا بھی کتنا فرما بردار اللہ تعالیٰ کا اور باپ کا۔ پھر جب دونوں نے اطاعت کی اور ابراہیم نے اسے پیشانی کے بل گرا دیا اور ہم نے اسے ندا دی، اے ابراہیم یقیناً تو نے خواب سچ کر دکھایا، بلا شبہ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً وہ بلا شبہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی اس کے فدیے میں دے دی۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام قلب سلیم والے شخص تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں کہاں سے انعامات نہیں دیے، آگ سے بچایا، اس کے بعد نیک اولاد دی، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بھی اولاد صحرا میں چھوڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ سارے حج اور عمرے کے ارکان بنا دیے۔ یہ ذبح کرنے لگے، اس کو بھی جو ہے اس کا رکن بنا دیا حج کا۔ اور پھر ہم اپنے گھروں میں بھی اس یاد میں عید الاضحیٰ میں یہ قربانیاں کرتے ہیں، کیسا اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا بدلہ اس کا اجر دیا۔ اور ہم نے پچھلوں میں اس کا ذکر خیر چھوڑا، سلام ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا اور ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی، صالحین میں سے ایک نبی ہوگا، اور ہم نے اس پر اسحاق پر برکت نازل کی، اور ان دونوں کی نسل میں سے نیکیاں کرنے والے ہیں اور خود پر صریح ظلم کرنے والے بھی۔ اور بلا شبہ ہم نے یقیناً موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا، اور ہم نے ان دونوں کو ان کی قوم کو بڑی مصیبت سے نجات دی، اور ہم نے ان کی مدد کی تو وہی غالب رہے، اور ہم نے ان دونوں کو واضح کتاب عطا کی تھی۔ کون سی کتاب عطا کی تھی موسیٰ کو؟
تورات، اور ہم نے ان دونوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دی، اور ہم نے پچھلوں میں ان کا ذکر خیر چھوڑ دیا، لیکن آج بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ یقیناً وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور یقیناً الیاس بلا شبہ پیغمبروں میں سے تھا۔ جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم لوگ ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تم لوگ بال کو پکارتے ہو اور سب سے اچھے خالق کو چھوڑ دیتے ہو؟ اللہ کو جو تمہارا رب ہے، تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، سو یقیناً وہ ضرور عذاب میں حاضر کیے جانے والے ہیں، سوائے اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کے جو خالص کر دیے گئے۔ اور ہم نے پچھلوں میں اس کا ذکر خیر چھوڑا ہے۔ سلام ہے الیاس پر، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اور بلا شبہ لوط بھی یقیناً رسولوں میں سے تھا، جب ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ وہ بڑھیا کون تھی؟ بیوی تھی۔ پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو تباہ کر دیا، یقیناً تم ان پر سے صبح کو گزرتے ہو اور رات بھی، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ کہاں سے گزرتے ہیں؟ ان کھنڈرات میں سے جو یہ عذاب جن پر دیے گئے تھے۔ یقیناً یونس پیغمبروں میں سے تھا، جب وہ ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ گیا، پھر انہوں نے کرا ڈالا تو مات کھانے والوں میں سے تھا، چنانچہ اس کو مچھلی نے نگل کیا، اور اس حال میں کہ وہ ملامت زدہ تھا۔ یہ بھی میں نے آپ کو سٹوری بتائی تھی نا پوری۔ تو پھر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں داخل ہو گئے۔ یقیناً پھر اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتا، یقیناً وہ اس دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا جب وہ لوگ اٹھائے جاتے۔ کب اٹھائے جاتے لوگ؟ قیامت کے دن تک، یعنی قیامت کے دن تک جو تھے حضرت یونس علیہ السلام اسی مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی نجات کا جو نجات کا باعث بنا تھا، وہ کیا چیز بنی تھی؟ تسبیحات۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کیا تسبیحات کی تھی؟ ہاں جی بالکل۔ پھر ہم نے اسے ایک چٹلی زمین میں پھینک دیا، اس حال میں کہ وہ بیمار تھا، اور ہم نے ایک بیل دار پودا اس پر اگا دیا۔ یعنی مسلسل مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کی جلد اتنی نرم ہو گئی تھی کہ وہ بچے کی جلد سے بھی زیادہ نرم تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی بیل کے پاس اس کو رکھا کہ جس سے اس کی جلد پر کوئی نشان نہ آئے، کہ اس کی جلد کی حفاظت ہو سکے۔ وہ کون سی بیل تھی؟ وہ کدو کی بیل تھی، ایک روایت کے مطابق کہا جاتا ہے۔ اور ہم نے اسے 1,00,000 لوگوں کی طرف بھیجا یا اس سے زائد ہوں گے، سو وہ ایمان لائے تو ہم نے انہیں ایک خاص مدت تک فائدہ دیا۔ سو آپ ان سے پوچھیں کہ کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے بیٹے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں پسند کرو اور اپنے لیے بیٹے؟ کیا ہم نے فرشتوں کو عورتیں پیدا کیا تھا اور وہ موجود تھے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب فرشتے پیدا کیے تھے میں نے، تو وہ لوگ جو ان کو بیٹیاں بناتے ہیں میرے، تو کیا ان کو پتہ تھا کہ یہ بیٹیاں پیدا ہوئی تھیں اس وقت؟ سن لو، بلا شبہ یہ لوگ یقیناً اپنی من گھڑت باتیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو جنا، اور بلا شبہ یقیناً وہ جھوٹے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹوں پر بیٹیاں پسند کی۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ یا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے تو اپنی کتاب لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور جنوں کے درمیان رشتہ بنا دیا، اور بلا شبہ یقیناً جنوں کو معلوم ہے کہ یقیناً وہ ضرور حاضر کیے جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور جنوں کے درمیان کیا رشتہ بنایا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ اور جنوں کے درمیان میں ملاپ ہوتا ہے تو فرشتے پیدا ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ خالص کیے گئے بندے ہیں۔ یعنی دیکھیں، جھوٹی باتیں بھی بناتے ہوئے ان کو ڈر نہیں لگتا تھا، اللہ تعالیٰ پر تہمت لگاتے ہوئے ان کو بالکل بھی ان کو گھبراہٹ نہیں ہوتی تھی۔ بس یقیناً تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم کسی کو فتنے میں ڈالنے والے نہیں ہو مگر وہ جو جہنم میں پہنچنے والا ہے۔ اور ہم فرشتوں میں سے ہر ایک کا ایک معلوم مقام ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم سب بستہ رہنے والے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ہم تسبیح کرنے والے ہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً وہ کہا کرتے تھے کہ اگر واقعی ہمارے پاس پہلے لوگوں کی کوئی نصیحت ہوتی تو ہم اللہ تعالیٰ کے مخلص کیے گئے بندے ہوتے، تو انہوں نے ان کا انکار کیا، سو جلدی وہ جان لے گئے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے ہمارا فیصلہ پہلے ہی سے صادر ہو چکا، یقیناً وہی ہیں جن کی مدد دی جائے گی۔ اور بلا شبہ
بے شک ہمارا لشکر ہی یقیناً غالب آنے والا ہے، چنانچہ آپ ایک وقت تک ان سے منہ موڑ لیں اور انہیں دیکھتے رہیں، پس جلد ہی وہ خود بھی دیکھ لیں گے، تو کیا وہ ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں؟ پھر جب وہ ان کے سین میں اترے گا تو ان کی صبح بہت بری ہوگی جن کو وہ ڈرایا گیا تھا، اور آپ ایک وقت ان سے منہ موڑ لیں اور دیکھتے رہیں، پر جلد ہی وہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ پاک ہے ان باتوں سے آپ کا رب، عزت کا رب ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں، اور سلام ہے رسولوں پر، اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یعنی یہ محفل کے اینڈ میں جو ہم دعا پڑھتے ہیں، اس دعا کی جگہ پہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، جن کے محفل کے اختتام پر یہ بھی دعا ہے۔ سورہ صاد مکی ہے، اس میں 88 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزۃ و شقاق۔ صاد اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ صاد نصیحت والے قرآن کی قسم، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا، سخت تکبر اور مخالفت میں ہیں، ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا، تو انہوں نے پکارا اور وہ بچنے کا وقت نہیں تھا، یعنی وہ بچنے کا وقت نہیں تھا۔ ان لوگوں کو تعجب ہوا، ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے آیا، اور کافروں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک معبود بنا دیا؟ اور بلا شبہ یہ یقیناً بڑی عجیب بات ہے۔ اور ان میں سے سردار یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اپنے معبودوں پر قائم رہو، بلا شبہ یقیناً یہ ایسی بات ہے جس کا ارادہ کیا جاتا ہے، ہم نے یہ پچھلے مذہب میں نہیں سنا، یہ کچھ نہیں مگر ایک من گھڑت بات ہے کہ ہمارے درمیان میں صرف اس شخص پر ذکر نازل کیا گیا، بلکہ یہ میری نصیحت سے شک میں ہے، بلکہ انہوں نے ابھی تک میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ ہم زیادہ اعلیٰ درجے کے، اعلیٰ نسل کے لوگ ہیں، ہم زیادہ بڑے سردار ہیں، پیسے والے ہیں، ہم پر یہ چیزیں نازل ہونی چاہیے تھی، اس شخص پر کیوں نازل ہوئی ہیں؟ یا آپ کے رب کی رحمت کے خزانے اس کے پاس ہیں جو سب پر غالب، بہت عطا کرنے والا ہے، یا آسمان و زمین اور ان دونوں کے درمیان کی بادشاہی اسی کے پاس ہے، تو ضرور وہ سیڑھیوں پہ چڑھ جاتے۔ یہ تو جتوں میں سے ایک جتا ہے جو یہاں شکست کھانے والا ہے۔ کون سا جتا تھا؟ یہ اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے، یعنی جتوں میں سے ایک جتا تھا جو شکست کھانے والا ہے۔ ان سے پہلے قوم نوح، عاد، میکوں والے فرعون نے جھٹلایا تھا، یعنی قوم نوح نے بھی جھٹلایا، قوم عاد نے بھی جھٹلایا تھا، اور میکوں والا فرعون کون سا تھا؟ یہ ایسا فرعون تھا جس پر غصہ آتا تھا یا جو اس کی سرکشی کرتا تھا، نافرمانی کرتا تھا، اس کے جو تھے دماغ میں کیلے ٹھوک دیتا تھا، کبھی اس کے ہاتھوں میں کبھی پاؤں میں کیلے ٹھوکتا تھا، تو جس سے لوگ جو تھے اس کے ساتھ صحیح رہتے تھے۔ اور سمود نے اور قوم لوط نے اور عیقا والوں نے یہی جتھے تھے، یعنی ان سب لوگوں نے ہی رسولوں کو جھٹلایا، تو عذاب واقعہ ہو گیا۔ تو یہ لوگ بس ایک دھماکے کا انتظار کر رہے ہیں جس میں کوئی وقفہ نہ ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے ہمارے رب حساب کے دن سے پہلے ہی ہمارا حساب ہمیں جلدی دے دے۔ یعنی دیکھیں ان کو حساب کی بھی کتنی جلدی تھی کہ فٹافٹ قیامت کا دن آ جائے تو ہم سے حساب لے لیا جائے، ہمیں پتہ چلے واقعی قیامت آنی کہ نہیں آنی۔ جو کچھ وہ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کریں اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کریں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تقویت دی جا رہی ہے، یہ واقعہ سنا کر کہا جا رہا ہے کہ داؤد جو میرا ایک بندہ تھا اس کو یاد کرو، جو بڑی قوت والا تھا اور یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ یعنی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی بڑی طاقت دی تھی حضرت داؤد علیہ السلام کو، ایون کہ ہر جو سرکش شیطان تھا اس پر بھی وہ قابض تھے، ہوائیں مسخر کر دی گئی تھیں، اور ہر جن جو تھا ان کے تابع تھا، کتنی قوت اور کتنی طاقت تھی، لیکن وہ کیا تھے؟ پھر بھی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار تھے، ان کے اندر ذرا بھی سرکشی نہ تھی۔ بے شک ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو بھی مسخر کر دیا تھا، اور وہ صبح شام تسبیح کرتے تھے۔ یعنی پہاڑوں کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام ان کے ساتھ تسبیحات مل کر کرتے تھے۔ تو داؤد علیہ السلام کی آواز جو تھی وہ بہت ہی خوبصورت آواز تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زبور کو پڑھنا آسان کر دیا تھا۔ وہ اپنی جب گھوڑے پر زین کستے تھے تو زین کستے کستے ہی پوری زبور جو تھی وہ تلاوت کر چکے ہوتے تھے۔
یعنی اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو زبور کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا آسان کر دیا تھا. اور پرندے جمع کیے گئے، سب کے سب اس کے لیے رجوع کرنے والے تھے، اور ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کی تھی، اور اسے ہم نے حکمت و فیصلہ کن گفتگو دی. اور کیا آپ کو جھگڑنے والوں کی خبر پہنچی ہے جب وہ دیوار پھانگ کر عبادت خانے میں آ گئے؟ یہ کس کے پاس آئے تھے؟ یہ دو جھگڑنے والے، دو جھگڑا کر رہے تھے آدمی آپس میں، تو وہ دیوار پھلانگ کر داؤد علیہ السلام کے مطلب ان کے جو کمرہ تھا اس میں انٹر ہو گئے. تو جب داؤد علیہ السلام جب وہ داؤد کے پاس داخل ہوئے تو وہ گھبرا گئے. یعنی یہ ایک فطری بات ہے نا کہ کوئی اگر دروازے سے نہ داخل ہو، کھڑکی سے داخل ہوگا تو انسان فطری طور پر ڈر جائے گا کہ شاید کوئی اور بندہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، ہم دو جھگڑنے والے ہیں، ہم نے ایک دوسرے پر زیادتی کی ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں آپس میں جھگڑ رہے ہیں، اب ہمارے جو جھگڑے کا فیصلہ آپ کر دیں. آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیں اور بے انصافی نہ کریں، اور سیدھی راہ کی طرف ہماری رہنمائی کریں. یقیناً یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے. تو اس نے کہا کہ اس کو بھی میرے حوالے کر دو، اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا ہے. یعنی ایک آدمی کے پاس 99 دمبی ہیں اور ایک کے پاس ایک دمبی ہے. جس کے پاس ایک دمبی ہے وہ 99 دمبیوں والا اس کو کہہ رہا ہے کہ اپنی ایک بھی مجھے دے دو، تم نے ایک رکھ کر کیا کرنی ہے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس نے دباؤ میں رکھا ہوا ہے کہ میں وہ بالکل مجھے پریشرائز کر رہا ہے کہ یہ میں کر گزروں. تو آپ اس پر فیصلہ کر دیں. داؤد نے کہا اس شخص نے تمہاری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملانے کا مطالبہ کر کے تم پر ظلم کیا ہے، اور بلا شبہ باہم شراکت داروں میں سے اکثر یقیناً ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے. یعنی جو ایمان والا ہوگا، جس کا اللہ تعالیٰ پر توکل ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ پر یقین ہوگا، وہی کسی پر زیادتی نہیں کرے گا، ورنہ ادروائز ہر بندہ جو ہے کسی کے ساتھ زیادتی کرنے پر تلا ہوتا ہے. انہوں نے نیک عمل کیے اور ایسے لوگ بہت کم ہیں. اور داؤد سمجھ گیا کہ یقیناً ہم نے اس کو امتحان لیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ان دو آدمیوں کے ذریعے سے امتحان لیا تھا. داؤد علیہ السلام کوئی ایسی غلطی کر رہے تھے جن کو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آدمیوں کے ذریعے سے ان کو وہ سمجھائی، تو ان کو فوری ہی سمجھ آ گئی. تو فوری ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا اور توبہ استغفار کر دی. چنانچہ اس نے اپنے رب سے بخشش مانگی اور رکوع کرتا ہوا گر گیا، اور اس نے رجوع کیا سو ہم نے اسے وہ بخش دیا، اور بلا شبہ ہمارے پاس اس کے لیے یقیناً قرب کا مقام اور اچھا ٹھکانہ ہے. یعنی انہوں نے بخشش مانگی، اللہ تعالیٰ نے فوری ہی ان کی بخشش قبول کر لی اور ان کے لیے اعلیٰ ٹھکانہ جو ہے وہ رکھ دیا ہے. داؤد یقیناً ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، سو آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹکا دے گی. یعنی خواہش نفس سے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو حقیقت پر مبنی ہے، جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، وہی فیصلے ہونے چاہیے، ورنہ انسان کو وہ راہ حق سے ہٹا دے گی. تو یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے وہ حساب کے دن کو بھول گئے. اور ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور دونوں کے درمیان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا. یہ ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا. جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کی ہلاکت ہے. کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے زمین میں فساد پھیلانے والوں کی طرح کر دیں؟ کیا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں؟ یعنی اچھے کام کا بدلہ اچھا ہی ہوگا، برے کام کا بدلہ برا ہوگا. یہ تو نہیں ہوگا کہ اچھے کام کا برا بدلہ اور برے کام کا اچھا بدلہ. یہ ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں. یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خیر و برکت رکھ دی ہے، اس کی ہر آیت میں برکت ہی برکت ہے. اور اس کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو اس طرح تیز تیز نہ پڑھو، یعنی اشعار جیسے پڑھے جاتے ہیں اس طرح سے بھی نہ پڑھو، اور نہ ہی ایسے بکھیرو کہ جیسے جو گٹھلیاں جو ہے کھجوروں کی وہ بکھیری جاتی ہیں. تو بلکہ اس کے جو عجائبات کے ہر ایک کے پاس جو ہے رک کر ہر لفظ کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو اور سمجھ کر پڑھو. تو ایسا پڑھنا جو ہے دلوں کے اندر تحریک پیدا کر دے گا. اگر ہم ہر لفظ کو سمجھ کر پڑھیں گے تو یہ پڑھنا کیا ہم میں پیدا کر دے گا، دلوں کے اندر
ہمارے تحریک پیدا ہو جائے گی، ہمارے دل بدل جائیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص جڑ جائیں گے۔ تو یہ ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور تاکہ عقل والے اسے نصیحت حاصل کریں۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، بہترین بندہ تھا، بلا شبہ وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ جب شام کے وقت اس کے سامنے تیز رو عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے تو اس نے کہا یقیناً میں نے اس مال کی محبت کو اپنے رب کی یاد کی وجہ سے محبوب رکھا، یہاں تک کہ وہ گھوڑے اوٹ میں سے اوجھل ہو گئے اور انہیں میرے پاس واپس لاؤ۔ چنانچہ وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے سلیمان کی بھی آزمائش کی اور ہم نے اس کی کرسی پر ایک جسم لا کر ڈال دیا۔ پھر اس نے رجوع کیا، اس نے کہا میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت دے جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، یقیناً تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ یعنی سب سے پہلے انہوں نے کیا کہ استغفار کیا، پھر اللہ تعالیٰ سے بادشاہت مانگی، تو ہم نے اس کے لیے ہوا کو تابع کر دیا کہ اس کے حکم سے نرمی سے چلتی تھی جدھر وہ پہنچنا چاہتا تھا، اور شیاطین کو بھی ہر قسم کے معمار اور ماہر غوطہ خور اور دوسروں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے تھے۔ یہ ہماری عطا ہے، سو احسان کرو یا روک رکھو کوئی حساب نہیں ہے، اور بلا شبہ اس کا ہمارے یہاں یقیناً بڑا قرب ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یقیناً نے شیطان نے بڑا دکھ اور عذاب پہنچایا ہے۔ یعنی یہ صبر کی اعلیٰ ترین مثال ہے، کس کی؟ حضرت ایوب علیہ السلام۔ حضرت ایوب علیہ السلام دیکھیں، ایک طرف حضرت داؤد علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، ان کو کتنی سلطنت اللہ تعالیٰ نے عطا کی اور ہر چیز کو مسخر کر دیا ان کے لیے، اور ایک طرف ایوب علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جن کو شیطان کے چھونے کی وجہ سے ایک بیماری لاحق ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ عذاب میں مبتلا ہو گئے تھے، تو اپنا اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اس سے پناہ مانگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے اور پینے کا ٹھنڈا پانی ہے، یعنی ان کو صحت یابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی دے دیا، اور ہم نے اسے اس کے اہل و عیال عطا کر دیا، اس کے ساتھ ان جیسے اور بھی ہماری طرف رحمت ہے اور عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک میٹھا لو، پھر اسے مارو اور قسم نہ توڑو۔ انہوں نے کوئی قسم کھا رکھی تھی کہ میں کسی کو ماروں گا تو جب میں صحیح ہو جاؤں گا، تو جب ان کو صحت یابی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قسم نہ توڑو، بلکہ ایک ہاتھ میں چھوٹی سی وہ تیلیوں کا گٹھا لے لو اور پھر اس کو اس سے مارو۔ اور یقیناً ہم نے اسے صابر پایا، کیا بہترین بندہ تھا، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں کہ وہ صابرین میں سے تھے۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق، یعقوب کو یاد کرو جو قوت عمل رکھنے والے اور بصیرت رکھنے والے تھے، یقیناً ہم نے انہیں ایک خاص صفت کے ساتھ منتخب کیا تھا جو اصل گھر کی یاد ہے، یعنی آخرت کی یاد ہے، اور بلا شبہ وہ ہمارے نزدیک یقیناً بہترین برگزیدہ بندوں میں سے تھا۔ اور اسماعیل اور یسوع اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب بہترین لوگوں میں سے تھے، یعنی وہ سب نیکوکار تھے۔ یہ ایک نصیحت ہے، یقیناً متقیوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے، یعنی جو انبیاء کی تقلید کرے گا وہ بہترین ٹھکانے تک پہنچ جائے گا۔ ہمیشہ کے باغات ہیں جن کے دروازے ان کے لیے پورے کھلے ہوں گے، اور ان میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ان میں بہت ہی پھل و مشروبات طلب کرتے ہوں گے۔ ان کے پاس نگاہیں نیچی دیکھنے والی ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ یہ ہے وہ چیز جس کا حساب کے دن کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ بلا شبہ یقیناً یہی ہمارا رزق ہے جسے کبھی ختم نہیں ہونا، یہ ہے بدلہ، اور بلا شبہ سرکشوں کا یقیناً بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم جس میں وہ داخل ہوں گے سو بہت ہی برا بچھونا ہے، یہ ہے بدلہ، سو اسے وہ چکھیں گھولتا ہوا پانی اور پیپ، اور اس شکل کی دوسری اور کئی قسمیں۔ یہ ایک گروہ تمہارے پاس گھسا چلا آنے والا ہے، انہیں کوئی خوش آمدید نہیں، یقیناً وہ آگ میں داخل ہوں گے، یعنی خوش آمدید نہیں کہا جائے گا، ان کو فوری ہی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ کہیں گے بلکہ تمہیں کوئی خوش آمدید نہیں، تم ہی اس کو ہمارے آگے لائے ہو، بس کیا ہی بری جائے قرار ہے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، جو شخص اس کو ہمارے آگے لایا بس اس کو آگ میں دگنا عذاب دے، یعنی جس کی ہم نے تقلید کی، جس نے ہمیں اس بات کا درس دیا کہ ہم تیرے ساتھ جو ہے کفر کریں، تو اس شخص کو تو دگنا عذاب دے دیں۔
وہ کہیں گے کہ ہمیں کیا ہے، ہم دو آدمیوں کو، ان آدمیوں کو نہیں دیکھتے جنہیں ہم بدترین لوگوں میں شمار کیا کرتے تھے. یعنی جو دنیا میں جن لوگوں کو وہ بدترین لوگ کہتے تھے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے وہ قانون کے مطابق دنیا میں زندگی گزارتے تھے، تو ان کو وہ دنیا میں بدترین کہتے تھے. تو اب وہ کافر کیا، وہ جہنمی کیا کہیں گے، ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے یہاں پر کہ جن کو ہم دنیا میں بدترین کہتے تھے. کیا ہم نے ان کا مذاق بنایا تھا یا ان سے ہماری نگاہیں ہٹ گئی تھیں؟ یقیناً اہل دوزخ آپس میں جھگڑنا حق ہے. آپ کہہ دیں کہ میں تو صرف ایک خبردار کرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، بڑے دبدبے والا ہے، تو آسمان و زمین کا ان دونوں کے درمیان کا رب ہے، سب پر غالب، بے حد بخشنے والا ہے. آپ کہتے کہ وہ ایک بہت بڑی خبر ہے جس سے تم منہ پھیرنے والے ہو. مجھے اس وقت کا کوئی علم نہیں ہے جب سب سے اونچی مجلس کے بارے میں وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے. یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں یہاں پہ ذکر ہے. وہ سب سے اونچی مجلس تھی جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مجلس مقرر کی تھی، جہاں پہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا تھا. میری طرف وحی نہیں کی جاتی اس کے سوا کہ یقیناً میں صرف کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں. جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا یقیناً میں مٹی سے انسان پیدا کرنے والا ہوں، چنانچہ جب میں اسے پورا بنا دوں تو اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گر جاؤ. بس سب کے سب فرشتوں نے اسے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے کیوں نہیں کیا تھا؟ اس نے تکبر کیا، تکبر کر کے وہ کافروں میں سے ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس، کس نے تجھے روکا کہ تو اسے سجدہ نہ کر جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا؟ کیا تو بڑا بن گیا تھا یا تو بلند مرتبہ لوگوں میں سے ہے؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، جو تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اسے مٹی سے پیدا کیا. ہم بھی ایسے کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ہمارے کپڑے زیادہ اچھے ہیں، اس کے تو اتنے اچھے نہیں ہیں. ہم نے برانڈ پہنا، اس نے تو اس کا تو برانڈ بھی نہیں ہے. تو یہ کیا چیز آتی ہے؟ تکبر میں. شیطان نے کیا کیا تھا؟ تکبر کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ میں انسان سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا گیا ہے، اس کو مٹی سے بنایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر نکل جا یہاں سے کہ یقیناً تو مردود ہے اور یقیناً تجھ پر جزا کے دن تک میری لعنت ہے. اس نے کہا ہے میرے رب پھر مجھے اس دن تک مہلت دے کہ جب لوگ اٹھائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پر یقیناً تو مہلت دیے گے لوگوں میں سے ہے ایک مقررہ وقت کے دن تک. لیکن شیطان اور انسان میں کیا فرق ہے؟ شیطان نے بھی غلطی کی، آدم علیہ السلام نے بھی غلطی کی. شیطان نے کیا کیا؟ مہلت مانگ لی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں اس طرح بندے کو تیری راہ سے ہٹا دوں گا. سرکشی پر اتر آیا. تو آدم علیہ السلام نے جب غلطی کی تو کیا کیا؟ فوری ہی توبہ کر لی. یہ انسان اور شیطان میں فرق ہے. جب آپ سے بھی غلطی ہو فوری ہی توبہ استغفار کریں. اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، فوری ہی معاف کرتا ہے. اس نے کہا تو تیری عزت کی قسم میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا، یعنی خواہشات نفس کو اچھا بنا کر ان کے آگے پیش کر دوں گا، سوائے تیرے ان بندوں کے جو خالص کر دیے گئے ہیں. یعنی جو خالص بندے ہوں گے تیرے لیے، اخلاص رکھتے ہوں گے، صرف ان کو گمراہ نہیں کر سکوں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو حق یہ ہے کہ میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں تجھے اور ان تمام لوگوں سے ضرور جہنم کو بھر دوں گا جنہوں نے ان میں سے تیری پیروی کی ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا اور نہ ہی میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں. یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہانوں والوں کے لیے اور یقیناً تم کچھ وقت کے بعد اس کی خبر کو ضرور جان لو گے. یعنی قرآن کی وعیدیں اور وعدوں کو جان لو گے جلدی قیامت کے قریب. سورہ زمر مکی ہے، اس میں 75 آیات اور 8 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے. اس کتاب کا نزول اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. فضیلت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ زمر اور سورہ بنی اسرائیل جب تک پڑھ نہ لیتے تھے تو سوتے نہ تھے. یہ ترمذی کی 3405 نمبر حدیث ہے. تو سن لو دین خالص اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں.
اچھی طرح قریب کرنا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا بہت ناشکرا ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا کہ وہ کسی کو بیٹا بنا لے تو وہ ان میں سے جنہیں وہ پیدا کرتا، جس کو چاہتا ضرور منتخب کرتا۔ وہ پاک ہے، وہی اللہ تعالیٰ جو اکیلا ہے، بہت غلبے والا ہے۔ اس نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وہی رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے۔ اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، ہر ایک اپنی مدت مقرر تک چلتا ہے۔ سن لو، وہ سب پر غالب نہایت بخشنے والا ہے۔ اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس جان سے اس کا ایک جوڑا بنایا۔ اس نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 قسمیں نر اور مادہ اتارے۔ کوئی تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریکیوں میں ایک شکل کے بعد دوسری شکل میں پیدا کرتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تم کدھر سے بہکائے جاتے ہو؟ اگر تم ناشکری کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے، وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری کو پسند نہیں کرتا۔ اگر تم شکر کرو تو وہ اس کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے تو وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ یقیناً وہ سینوں والی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے، کہ جب وہ اسے اپنی جناب سے کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس کی طرف وہ پہلے پکار رہا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے شریک بناتا تھا تاکہ اس کے راستے سے گمراہ کر دے۔ آپ کہہ دیں کہ اپنی ناشکری سے تھوڑا فائدہ اٹھا لو، یقیناً تم دوزخ والوں میں سے ہو۔ کیا یہ اچھا ہے یا جو شخص مطیع فرما بردار ہے، رات کی گھڑیوں میں سجدے کرنے والا ہے، قیام کرنے والا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں جو نہیں جانتے برابر ہوتے ہیں؟ یقیناً نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کیا میرے بندوں جو ایمان لائے اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی بڑی بھلائی ہے اور اللہ تعالیٰ کی زمین بڑی وسیع ہے۔ یقیناً صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے پورا دیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اطاعت کرنے والوں کو اجر ناپ کر دیا جائے گا، اس کے اجر کا وزن کیا جائے گا، سوائے صبر کرنے والوں کے ان کا اجر جو ہے چلو بھر بھر کر ڈالا جائے گا، یعنی اس کی کوئی مقدار نہیں ہوگی، یعنی وہ بھر بھر کر ان کا اجر دیا جائے گا صرف صبر کرنے والوں کے لیے۔ آپ کہتے ہیں کہ یقیناً مجھے حکم دیا گیا کہ میں دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنے والا ہوں، اس کی عبادت کروں۔ مجھے حکم دیا گیا کہ فرما برداروں میں سے پہلا میں ہو جاؤں۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو یقیناً میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے دین کو خالص کرنے والا ہوں، ہو کر اس کی عبادت کرتا ہوں، چنانچہ تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرو۔ آپ کہتے ہیں کہ یقیناً خسارہ اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیا۔ سن لو، یہی خسارہ ہے، اس کے اوپر بھی آگ کے سائبان ہو گئے، اس کے نیچے سے بھی۔ یہ وہ عذاب ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اے میرے بندو، بس مجھ ہی سے ڈرو، اور جن لوگوں نے طاغوت سے اجتناب کیا کہ وہ اس کی عبادت کریں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ سو میرے بندوں کو بشارت سنا دیں جو بات کو غور سے سنتے ہیں پھر ان میں سے سب سے اچھی کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور یہی لوگ عقل مند ہیں۔ تو کیا وہ شخص جس پر عذاب کی بات ثابت ہوگی، تو کیا آپ ایسے شخص کو بچائیں گے جو آگ میں ہیں؟ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں جن کے اوپر بلند عمارتیں بنی ہوں گی، جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کچھ پانی اتارا، پھر اسے چشموں کی صورت زمین میں جاری کر دیا، پھر وہ اس کے ساتھ مختلف رنگوں کی کھیتی نکالتا ہے، پھر وہ پک کر تیار ہو جاتی ہے تو آپ اسے زرد دیکھتے ہیں، پھر وہ ان کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ بلا شبہ اس میں عقل مندوں کے لیے یقیناً ایک نصیحت ہے۔ کیا پھر وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہے، کسی کافر جیسا ہو سکتا ہے؟ بس کہ ان کے لیے تباہی ہے جس کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے سخت ہو گئے، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل کیا
ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے، جو بار بار دہرائی جانے والی ہے، اس سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کون سی کتاب بار بار دہرائی جاتی ہے؟ قرآن مجید۔ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں، ان کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کی آیات جو سنتے ہیں تو ان کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے نرم ہو جاتے ہیں، ان کے دل کانپنے لگتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اس سے وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یعنی ہمیں اس بات پہ سوچنا چاہیے، کیا ہمارے دل ان آیات سے ڈرتے ہیں؟ اور جسے وہ گمراہ کر دیتا ہے تو اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، تو کیا وہ شخص جو اپنے چہرے کے ساتھ قیامت کے دن برے عذاب سے بچے گا، وہ جنت والے کی طرح ہو سکتا ہے؟ اور ظالموں کے لیے کہہ دیا جائے گا کہ چکھو جو تم کمایا کرتے تھے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلا دیا تو ان پر عذاب آیا جہاں سے وہ سوچتے نہ تھے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ بڑا ہے، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کی کہ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ عربی قرآن ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے تاکہ وہ بچ جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کی مثال بیان کی جس کی ملکیت میں کئی ایک دوسرے سے جھگڑنے والے آقا شریک ہیں۔ یعنی ایک آدمی ہے، وہ کتنے آقاؤں کے انڈر ہے؟ 2-3 آقا ہے جو آپس میں جھگڑ رہے ہیں، اور ایک آدمی پورے کا پورے ایک آدمی کے لیے ہے، یعنی ایک ہی اس کا آقا ہے۔ کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہو سکتے ہیں؟ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ یعنی جو زیادہ سارے آقا جو جھگڑ رہے ہوں گے وہ تو اپنے غلام کو یہی کہیں گے نا، وہ کہے گا میرا پہلے کام کرو، وہ دوسرا آقا کہے گا میرا پہلے کام کرو، اور جو ایک ہی مالک ہوگا اس کو پتہ ہے کہ یہ میرا ہی غلام ہے، وہی اس کی ہی اطاعت کرے گا۔ یقیناً آپ بھی مرنے والے ہیں، یقیناً یہ لوگ بھی مرنے ہی والے ہیں، پھر یقیناً تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑا کرو گے۔ یعنی حقوق کے بارے میں جھگڑے ہوں گے، تو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم لوگوں سے حقداروں کے حقوق ادا کروائے جائیں گے، یہاں تک کہ بغیر سینگ والی بکری جو ہے وہ سینگ والی بکری سے بدلہ لے گی۔ پھر فرمایا جس کی موت ایسی حالت میں ہو کہ اس کے ذمہ 1 دینار بھی ہو تو اس کا بدلہ اس کو کیسے دینا پڑے گا؟ اس وقت اس کے پاس دینار ہوں گے؟ اس کا جو بدلہ ہے اس کو نیکیاں دے کر چکانا پڑے گا، تو کیونکہ وہاں دینار نہ ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا 23واں پارہ کمپلیٹ ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مسواک